بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹرز کی ایک اور کلاس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ہم نے چیپٹر نمبر 5 کمپیوٹر نیٹورکس کو سٹارٹ کیا تھا اپنی لاسٹ کلاس میں، اور آج اس کے پارٹ 2 کے اندر ہم نیٹ ورک ٹپالوجیز کو پڑھیں گے۔ تو نیٹ ورک ٹپالوجیز کو پڑھنے سے پہلے ہم نیٹ ورک کے کچھ کی ایلیمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ کچھ ٹرمز ہوتی ہیں ہر فیلڈ کی، ٹھیک ہے۔ نیٹ ورکنگ کے اندر بھی کچھ ٹرمز یوز کی جاتی ہیں جس کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نوڈز۔ ہم جب نوڈ کا ذکر کرتے ہیں تو نیٹ ورک کے اندر جتنی بھی ڈیوائسز کنیکٹڈ ہیں، ہر ڈیوائس کو ایک نوڈ بولتے ہیں ہم۔ وہ کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ پرنٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا ٹیبلٹ ہو سکتا ہے، وہ آپ کی کوئی بلوٹوتھ ڈیوائس ہو سکتی ہے، وہ آپ کا اسمارٹ فون ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ڈیوائس اور ہو سکتی ہے جو آپ نے نیٹ ورک میں کنیکٹ کی ہے، اس کو ہم نوڈ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ان ڈیوائسز کو آپس میں جوڑتے ہیں تو وہ لنکس کے ذریعے آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ اس لنک کو ہم بولتے ہیں کنیکشن، یعنی کہ کنیکشن یا لنکس کے ذریعے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ وہ فزیکل لنک بھی ہو سکتا ہے اور وہ وائرلیس لنک بھی ہو سکتا ہے۔ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ یا NIC، ہر کمپیوٹر کے اندر ایک ایسا ہارڈ ویئر لگا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس کمپیوٹر کو کسی بھی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو کمپیوٹر کو نیٹ ورک سے جوڑنے کے لیے جو ہارڈ ویئر یوز کیا جاتا ہے اسے ہم NIC یا نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ بولتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو پریکٹیکل والی کلاس میں دکھاؤں گا، اور یہ فزیکلی میں آپ کو کمپیوٹر کو اوپن کر کے دکھاؤں گا کہ اس کے اندر کون کون سے پارٹس ہیں، کون سا پارٹ کہاں لگا ہوا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا اس چیپٹر کے بعد کہ وہ ویڈیو میں شوٹ کروں۔ سوئچز اینڈ راؤٹرز، لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ سوئچز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور وہ میک ایڈریسز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو راؤٹرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور وہ IP ایڈریسز کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور ایک ڈیوائس سے، ایک کمپیوٹر سے، ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ تک IP ایڈریسز کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ ٹرانسمیشن میڈیا، وہ پاتھ ہوتا ہے، وہ لنک ہوتا ہے، یا وہ کیبل ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ وہ کیبل ہو سکتی ہے، وہ ریڈیو سگنلز ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے وائی فائی سگنلز ہو سکتے ہیں، بلوٹوتھ ہو سکتا ہے، یا کوئی اور ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں نیٹ ورک ٹپالوجی پہ۔ تو ٹپالوجی بولتے ہیں اس ارینجمنٹ کو کہ جس کے اندر ہم نے ڈیوائسز کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، اور ارینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے ڈیوائسز کو کس ترتیب میں ایک نیٹ ورک میں جوڑا ہوا ہے۔ اب وہ فزیکل طریقے سے ٹپالوجی کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں یا لاجیکل طریقے سے ٹپالوجی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ فزیکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فزیکلی کس طرح سے لنکس کو جوڑا ہوا ہے، کس طرح کیبلز کو جوڑا ہوا ہے، اور لاجیکل سے مراد یہ ہے کہ ڈیٹا کس طرح سے ٹرانسفر کر رہا ہے ان لنکس میں، ٹھیک ہے۔ جوڑیاں آپ نے جیسے مرضی ہیں، لیکن ڈیٹا کس ترتیب سے ٹرانسفر کرتا ہے، پہلے کس ڈیوائس میں جائے گا، پھر کس میں جائے گا، تو وہ لاجیکل ٹپالوجی آ جاتی ہے۔ تو اس کو ذرا مزید آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ترتیب آتی ہے، جو ٹپالوجی آتی ہے، وہ ہماری ہے بس ٹپالوجی۔ بس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سینٹرل لائن ہے، یہ ایک سینٹرل کیبل ہے جس کے ذریعے ڈیٹا کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور اس کیبل کے ساتھ اپنی تمام ڈیوائسز کو جوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک کیبل بچھاتے ہیں، اس کیبل کے ساتھ تمام ڈیوائسز کو کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، تمام کمپیوٹرز کو اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، اور ڈیٹا اس بس کے اندر دونوں ڈائریکشن میں موو کرتا ہے، آگے بھی موو کرتا ہے، پیچھے بھی موو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر چھوٹے نیٹ ورکس کے اندر اسے یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اس کو لگانا آسان ہے، اس پہ آپ کا خرچہ کم ہوتا ہے، کاسٹ افیکٹو ہے، اور کم کیبلنگ ریکوائرڈ ہے، تھوڑی کیبلز میں آپ کا کام چل جاتا ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز میں اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر وہ کیبل آپ کی خراب ہو جاتی ہے تو آپ کا پورا نیٹ ورک بند ہو جائے گا، اور جیسے جیسے آپ اس میں ایک حد سے زیادہ ڈیوائسز اٹیچ کرتے جائیں گے تو آپ کی پرفارمنس آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی، آپ کے اس بس کی سپیڈ کم ہوتی جائے گی، آپ کے ڈیٹا ٹرانسفر کی سپیڈ کم ہوتی جائے گی۔ دوسری جو ٹپالوجی آتی ہے وہ آتی ہے ہمارے پاس اسٹار ٹپالوجی۔ جیسا کہ اس کے نام سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹار ڈفرینٹ ڈیوائسز کو اسٹار کی شکل میں جوڑ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سینٹرل چیز ہے، ایک سینٹرل پارٹ ہے اس کے اندر جسے ہم ہب بولتے ہیں یا سوئچ بولتے ہیں، جو درمیان میں لگا دیا جاتا ہے۔ یہ جو درمیان والا پارٹ ہے نا، یہاں پہ آپ کا ہب یا کوئی سوئچ لگا دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے تمام ڈیوائسز کو جوڑ دیا جاتا ہے کنیکشن سے، تو ایک اسٹار ٹائپ کی شیپ بن جاتی ہے۔
ٹھیک ہے. اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس کو لگانا آسان ہے, اس کو مینیج کرنا آسان ہے, اور جس طرح بس ٹپالوجی میں ایک کیبل خراب ہوتی تھی تو پورا نیٹ ورک ڈاؤن ہو جاتا تھا, اس میں وہ ایشو نہیں ہے. ایک کیبل کے خراب ہونے سے باقی جو لنکس ہیں دوسری ڈیوائسز کے ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں. لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ کی جو سینٹرل ڈیوائس ہے, ہب یا سوئچ, اگر وہی خراب ہو جاتی ہے تو آپ کا سارا نیٹ ورک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو جو سینٹرل ہب ہے یا سوئچ ہے اس کی وجہ سے اس کی کاسٹ تھوڑی سی انکریز ہو جاتی ہے, یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. اگلی جو ٹوپالوجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیوائسز کو ایک رنگ کی فارم میں جوڑ دیں, ایسے ایک ڈیوائس سے اگلی سے اگلی اینڈ سو آن, جوڑتے آپس میں ایک رنگ بن جائے گی ایسے. ٹھیک ہے. ایچ ڈیوائس کنیکٹس ٹو ایگزیکٹلی ٹو ادرس فارمنگ اے سرکل ڈیٹا ٹریولز ان ون اور بوتھ ڈائریکشنز اراؤنڈ دا رنگ. ایڈوانٹیجز اب کیا ہیں؟ ڈیٹا فلوز اسموتھلی اینڈ ایونلی, اسموتھلی ڈیٹا موو کر لیتا ہے. ایکول ایکسیس فار آل ڈیوائسز, ساری ڈیوائسز کو ڈیٹا ٹرانسفر کی ایکول ایکسیس مل جاتی ہے. اب اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ درمیان میں اگر کوئی ڈیوائس آپ کی خراب ہو جاتی ہے یا درمیان میں کوئی کیبل آپ کی خراب ہو جاتی ہے تو وہ پورے کا پورا نیٹ ورک کا لنک ٹوٹ جاتا ہے, رابطہ ٹوٹ جاتا ہے دوسری ڈیوائسز سے. ٹھیک ہے. اور اس کو ٹربل شوٹ کرنا آسان ہے. اگر کوئی ڈیوائس خراب ہو جاتی ہے تو آپ کو ہر کیبل کو, ہر ڈیوائس کو ون بائی ون چیک کرنا پڑے گا کہ کس جگہ پہ خرابی ہے. تو فیلئر ڈیٹیکٹ کرنا یہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہے. میش ٹپالوجی, اب میش سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر ڈیوائس کو ہر ڈیوائس سے جوڑ دیں. جیسے فار ایگزامپل ہمارے ایک نیٹ ورک کے اندر 5 ڈیوائسز ہیں, تو میں ڈیوائس نمبر 1 کو دوسری 4 ڈیوائسز کے ساتھ الگ الگ کیبل کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں, اور دوسری ڈیوائس کو بھی اسی طرح باقی تمام سے الگ الگ کیبل سے جوڑ دیتا ہوں. تو ہر ڈیوائس کو ہر ڈیوائس کے ساتھ میں نے جوڑ دیا, تو کیا ہوگا کہ میش کریٹ ہو جائے گا اور ملٹیپل پاتھس آپ کو مل جائیں گے ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرنے کے. اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ بہت ریلائبل ہے, فالٹ ٹالرنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک لنک آپ کا خراب ہو جاتا ہے, ایک لنک آپ کا بند ہو جاتا ہے, تو وہ ڈیوائس صرف ایک لنک سے کنیکٹ نہیں ہے, وہ اور بھی لنکس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو وہ کسی اور لنک کے ساتھ آپ ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور ہر وقت آپ کے پاس ملٹیپل ڈیٹا پاتھس اویلیبل ہیں, ملٹیپل لنکس اویلیبل ہیں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے. ڈس ایڈوانٹیج میں یہ زیادہ کمپلیکس ہے, اس کو سمجھنا مشکل ہے, اور جب آپ زیادہ کیبلز انسٹال کر رہے ہیں تو آپ کو زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے, ایکسپینسو ہو جاتی ہے تھوڑی سی, اور بہت زیادہ کیبلنگ ریکوائرڈ ہے اس میں. اس کے بعد آ جاتی ہے ٹری ٹپالوجی. ٹری کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کو بیس نوڈ نظر آتی ہے, اس کے نیچے پھر آپ کی چائلڈ نوڈز آ جاتی ہیں. سب سے پہلے ایک پیرنٹ ہے, اس کے نیچے چلڈرن ہے, اس کے نیچے پھر مزید اس کے چلڈرن آ جاتے ہیں, اینڈ سو آن. اس طرح سے اگر ڈیوائسز کو ہم جوڑ دیں ہیرارکی میں, ٹھیک ہے, ہیرارکی کے اندر اگر آپ ڈیوائسز کو جوڑ دیتے ہیں تو اس کو ہم ٹری ٹپالوجی بولتے ہیں. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کو بڑی آسانی سے ہم بنا سکتے ہیں, اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, اسکیل کر سکتے ہیں, اور یہ زیادہ بڑی آرگنائزیشنز کے لیے بڑی پرفیکٹ ہے, اور اس کے اندر ہم بڑی آرگنائزیشنز کے لیے بڑا اچھا نیٹ ورک تیار کر سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی جو بیک بون ہے وہ اگر فیل ہو جاتی ہے تو اس کے نیچے والی جتنی ڈیوائسز ہیں وہ ساری کام کرنا چھوڑ دیں گی. اگر آپ کی جو پیرنٹ ڈیوائس ہے وہی کام نہیں کر رہی تو باقی ڈیوائسز بھی آپ کی کام نہیں کریں گے, کنیکشن بند ہو جائے گا, اور اس کو مینیج کرنا تھوڑا سا کمپلیکس ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق ملٹیپل ٹپالوجیز کو ایک ساتھ یوز کر لیتے ہیں ہائبریڈ طریقے سے. اس کو ہم ہائبریڈ ٹپالوجی بولتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اسٹار پلس بس یا اسٹار پلس رنگ, ٹھیک ہے, اگر ان کو جوڑ دیا جائے تو آپ ہر ٹپالوجی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس کے ایڈوانٹیجز کو حاصل کر سکتے ہیں اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے. فائدے اس میں یہ ہیں کہ فلیکسیبل ہے, ریلائبل ہے, اور اسکیلیبل ہے. ڈس ایڈوانٹیجز میں کاسٹ بڑھ جاتی ہے, کمپلیکس ہو جاتا ہے امپلیمنٹ کرنا, اور اس کو ٹربل شوٹ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اب یہ جتنی بھی ٹپالوجیز ہم نے پڑھی ہیں ان کا تھوڑا سا ہم کمپیریزن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان ٹپالوجیز کو کہاں ہم یوز کرتے ہیں. بس ٹپالوجی آپ نے دیکھی کہ ایک تار کے ذریعے یا ایک ہی بس کے ذریعے آپ تمام ڈیوائسز کو اگر جوڑ دیں تو اس کی جو شیپ بنتی ہے وہ لائن کی شیپ بنتی ہے, اور اس کے جو مین فیچر ہے وہ ہے سمپل کنیکشن ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اور اس کو اسمال لوکل ایریا نیٹ ورکس کے اندر, اسمال لینس کے اندر یوز کیا جاتا ہے. عام طور پہ آفس میں, اپنی بلڈنگ میں چھوٹا سا کنیکشن, چھوٹا سا آپ نے نیٹ ورک بنایا تو اس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. پھر اسٹار ٹپالوجی ہے جس میں سینٹر میں ہم ایک سوئچ یا ہب کو لگا دیتے ہیں. اس کا جو مین فیچر ہے وہ ایزی مینجمنٹ ہے, اور اس کو ہم آفیسز میں یوز کرتے ہیں. پھر ہماری رنگ ٹپالوجی ہے, وہ سرکل کی فارم میں ہماری جو ہے وہ نیٹ ورک بناتی ہے, اور اس کا جو مین فیچر ہے وہ ہے کہ ایکول ایکسیس ملتی ہے ہر ڈیوائس کو. اور کہاں پہ یوز کیا جاتا ہے؟ ٹوکن رنگ سسٹم کے اندر اس کو یوز کیا جاتا ہے. ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں ٹوکن کو یوز کیا جاتا ہے, 3 بائٹس کا ٹوکن ہوتا ہے
ہے اور اس ٹوکن سسٹم کے ذریعے ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, باقی ڈیوائسز کو ڈسیبل کر دیا جاتا ہے, ایک ڈیوائس کو انیبل کر دیا جاتا ہے, وہ اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہے, پھر نیکسٹ کو انیبل کیا جاتا ہے. اس طرح سے یہ کام کرتا ہے. میش ٹپالوجی کے اندر تمام ڈیوائسز آپس میں فلی کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور یہ بہت زیادہ ریلائبل قسم کا ہماری ٹپالوجی ہے اور ان کو کریٹیکل سسٹمز میں یوز کیا جاتا ہے. کریٹیکل سسٹمز سے مراد وہ سسٹمز ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ ہمیں ہر ٹائم نیٹ ورک کو ایکٹیو رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. فار ایگزامپل ہمارے جو میڈیکل سائنس کے اندر ہاسپٹلس کے اندر ایسے سسٹمز کو یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ اگر آپ کا نیٹ ورک ڈاؤن ہو جائے تو بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے, کسی کی جان کا لاس ہو سکتا ہے, بہت زیادہ فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے. جیسے آپ کا جو سائبر سیکیورٹی کا سسٹم ہے یا پھر فائنینشیل سسٹمز ہیں جتنے, اس کے اندر اگر ٹرانزیکشنز آپ کی ڈیلے ہو جائیں یا کوئی سسٹم ڈاؤن ہو جائے تو وہاں پہ بہت زیادہ لاسز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ میش ٹپالوجی کو یوز کیا جاتا ہے. ٹری ٹپالوجی ہائرارکل ہوتی ہے, اس کا مین فیچر اسکیلیبلٹی ہے اور اسے لارج آرگنائزیشنز میں یوز کیا جاتا ہے. ہائبرڈ ٹیکنالوجی اس کی شیپ مکسڈ ہے, اس کا جو مین فیچر ہے وہ فلیکسیبلٹی ہے اور انہیں ہم انٹرپرائزز میں یوز کرتے ہیں. تو ویورز, یہ تھی ہماری آج کی کلاس. امید کرتا ہوں کہ آپ کو نیٹ ورک ٹپالوجیز کے بارے میں ایک بیسک انٹروڈکشن ہو گیا ہوگا. نیٹ ورکنگ کا ہمارا ابھی چیپٹر ختم نہیں ہوا, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا, اسے شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.